ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ اے ایمان والو، اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو اور نہ حرمت والے مہینے کی، اور نہ اس جانور کی جو بیت اللہ کی طرف ہانکا جا رہا ہو، نہ اس جانور کی جس کو ہار پہنایا ہو علامت کے طور پر جو حرم کی طرف جا رہا ہو، اور نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کرو جو احرام باندھ کے بیت اللہ کا ارادہ کر کے جا رہے ہیں، اور اس جانے سے ان کا مقصد اپنے رب کے فضل کو اور اس کی رضا کو تلاش کرنا ہے۔ جب تم احرام سے فارغ ہو جاؤ تو شکار کر سکتے ہو، نہ تمہیں بھڑکائے لے جائے قوم کی دشمنی اس بات کی طرف کہ تم ان کو مسجد الحرام سے روکو، یہ کہ تم تعدی کرو۔ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو نیکی اور تقوی میں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو گناہ اور دشمنی میں۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عقاب والا ہے۔ سورۃ المائدہ میں احکام کا تذکرہ ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوفوا بالعقود، جتنے تمہارے آپس میں عہد ہیں ان عہد کو پورا کرو، اور حلت اور حرمت کے مسائل بیان فرمائے پچھلی آیت میں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف احکامات ذکر فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا حکم یہ ہے، یہ حکم سارے ایمان والوں کو ہے، ایمان رکھنے والوں کو۔ تو فرمایا لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو۔ شاعر شعیرہ کی جمع ہے، شعیرہ کہتے ہیں علامت کو۔ تو علامات کون سی مراد ہیں؟ شعائر اللہ میں امام عطا حضرت حسن بصری کا قول نقل کیا ہے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں، کہ امام عطا فرماتے ہیں کہ شعائر اللہ سے مراد پورا دین ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو مسلمان ہونے کی نشانی ہو، مومن ہونے کی نشانی ہو، یا مسلمانوں کی نشانی ہو، مومنین کی نشانی ہو، وہ شعائر اللہ میں ہے۔ بیت اللہ شریف ہے، صفا مروہ ہے، منا ہے، مزدلفہ اور عرفات ہے، اسی طرح جمعہ کا دن ہے، جامع مسجد ہے، یہ دین کے شعائر ہیں، علامات ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید ہے، اور مسلمانوں کا لباس ہے، یہ داڑھی ہے، نماز ہے، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ سارے احکام فرائض اور واجبات یہ شعائر اللہ میں آتے ہیں۔ یہ ایک مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ مسلمانوں کے مقامات، مسلمانوں کی شکل و شباہت، مسلمانوں کے افعال، یہ سارے شعائر اللہ میں آتے ہیں۔ اب لا تحلوا شعائر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ تم دین کے جتنے مقامات ہیں جو مسلمان ہونے کی، مسلمانوں کے مقامات ہیں، ان کی بے حرمتی نہ کرو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شکل کی بے حرمتی نہ کرو، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرائض اور واجبات بتائیں ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ یہ اتنا وسیع ایک حکم ہے جو پورے دین کو گھیرے ہوئے ہے۔ لہذا لا تحلوا شعائر اللہ کا یہ مطلب ہوگا جو دینی علامات میں سب سے اہم بیت اللہ شریف، تو بیت اللہ شریف کی بے حرمتی نہ کرو، اس کا مطلب ہے کہ بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے امن کی جگہ بنایا ہے، تو وہاں جھگڑا نہ ہو،
وہاں لڑائی نہ ہو، وہاں خون ریزی نہ ہو، اور وہاں کے درختوں کو، وہاں کے پرندوں کو، وہاں کے جانوروں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کے جو احکام بیان فرمائے ہیں کہ حرم شریف کے اندر جا کر وہاں کی خضر و گھاس کاٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے، خود نکلنے والے درخت کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں کے پرندوں کو شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، جانوروں کو شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں لڑائی جھگڑا اور گالی گلوچ کی اجازت نہیں ہے۔ تو جن چیزوں کی پابندی ہے ان چیزوں کا خیال رکھنا یہ بیت اللہ شریف کی حرمت ہے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو یہ شعائر اللہ کی بے حرمتی شمار ہوگی۔ اسی طرح عام مساجد ہیں، اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آداب بیان فرمائے کہ یہ نماز کی جگہ ہے، ذکر کی جگہ ہے، وضو کر کے مسجد میں داخل ہو جائے، مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کی جائیں، اور اسی طرح مسجد کو اپنا بیٹھک نہ بنایا جائے، تو بحث مباحثے نہ کیے جائیں۔ ہاں علمی بحث جائز ہے، اور اسی طرح اعتکاف میں بیٹھنا اور اس میں تلاوت کرنا، یہ ہیں مسجد کے احترامات، تو ان کا خیال رکھنا یہ شعائر اللہ کی حرمت ہے، اور ان میں سے کسی چیز میں کمی کرنا یہ بے حرمتی ہے۔ اور انسانی شکل و شباہت میں مسلمانوں کا خاص لباس ہے، اور مسلمانوں کی وضع ہے جس میں اہم داڑھی کا ذکر کیا مفسرین نے، تو اس کی حرمت یہ ہے کہ اس کے حدود اور قیود کا خیال کر کے اس کو رکھا جائے۔ اگر اس میں کمی کر دی جائے، اس کو کٹا دیا جائے، چھوٹا کر دیا جائے، تو یہ بے حرمتی ہے اللہ تعالیٰ کے شاعر کی۔ اور جتنے فرائض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو ان میں سے ہر ایک کو پورا ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے شاعر کی حرمت ہے۔ نماز چھوڑ دینا یہ اللہ کے شاعر کی بے حرمتی ہے، روزے چھوڑ دینا بغیر عذر کے، اسی طرح حج چھوڑ دینا بغیر عذر کے، زکوٰۃ واجب ہونے کے باوجود نہ دینا، ٹال مٹول کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے شاعر کی بے حرمتی ہے۔ تو اس حکم میں ساری چیزیں داخل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو۔ اس کے بعد خصوصی کچھ اوقات ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جن کی حرمت کا تذکرہ ہے۔ وَلَلشَّهْرَ الْحَرَامِ، اشہر حرم 4 ہیں، 4 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے اکٹھے ہیں، 4تھا مہینہ رجب ہے۔ یہ ان کو اشہر حرم کہا کیونکہ اس میں ابتدا میں جنگ کرنا ناجائز تھا، حرام تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی، لیکن اس کی حرمت اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر بھی مکرم ہے۔ بعض نے کہا یہاں 1 مہینے کا تذکرہ ہے، شہر الحرام، اس سے مراد یا تو ذوالقعدہ ہے یا اس سے مراد رجب ہے، کہ اس میں ہرگز تم تجاوز نہ کرو۔ اس کے پس منظر ہے جس کا اس کے ساتھ تعلق ہے جو آیت کے آخری حصے میں آ رہا ہے، وللحدی، ہدی کہتے ہیں اس جانور کو جو حج کرنے والا لے جائے اور بیت اللہ شریف جا کر وہاں قربانی کا ارادہ کرے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے حج قران، حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھے احرام باندھ کے یہاں سے جائے، اور ایک ہے حج تمتع، یہاں سے عمرے کا احرام باندھ کے جائے، وہاں جا کر عمرہ کرنے کے بعد پھر حج کے ایام میں حج کا احرام باندھے۔ عموماً ہمارے ہاں حج تمتع ہی ہوتا ہے۔ اور تیسرا ہے حج مفرد کہتے ہیں، افراد بھی کہتے ہیں، صرف حج کا احرام یہاں سے باندھ کر جائے اور جا کر حج کرے۔ یہ جو حج تمتع ہے، درمیانہ حج، اس میں یہ 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ یہاں سے بغیر جانور لیے جاتا ہے، صرف عمرے کا احرام باندھ کر، اس کے لیے یہ جائز ہوتا ہے کہ عمرے کے افعال مکمل کرنے کے بعد احرام کھول دے اور وہاں بغیر احرام کے رہے، حج کے ایام میں دوسرا احرام باندھے۔ اور اگر یہاں سے جانور لے کر گیا ہے تو پھر عمرے کے افعال مکمل کرنے کے بعد احرام کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی، احرام ہی میں رہے اور حج کے ایام میں پھر حج کا احرام باندھ کر لے جائے۔ اب یہاں سے یہ آدمی جو جانور لے کے جا رہا ہے اس کو ہدی کہتے ہیں۔ ابتدا زمانے میں ترتیب یہ ہوتی تھی، قافلے جاتے تو ساتھ جانور بھی لے جاتے ہدی کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ فرمایا تھا 6 ہجری کو، آپ حدیبیہ کے مقام سے پھر واپس آنا پڑا، تو وہ موقع جب ہوا آپ نے وہاں سے جانور لے کر سفر فرمایا تھا، تو اس جانور کو ہدی کہتے ہیں۔ کوئی علامت نہ ہو تو صرف ہدی ہے۔
اور بسا اوقات اس کی علامات لگا دیتے ہیں، اس کے گلے میں پٹا ڈال دیا، خاص قسم کی علامات، اونٹ ہے جس کو بدنا کہتے ہیں، تو اس کے کوہان پر خون مل دیا، تو یہ علامات ہوا کرتی تھی کہ یہ ہدی ہے جو اللہ کے گھر کی طرف جا رہی ہے، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ تو فرمایا یہاں ولل ہدی ولل قلائد، یہ جو ہدی جا رہی ہے اس کو بھی ہاتھ نہ لگاؤ، ولل قلائد، اسی طرح وہ جانور جس کے گلے میں پٹا ہے اور وہ جا رہا ہے خاص علامات کے ساتھ بیت اللہ شریف، تو اس کی بھی حرمتی نہ کرو، ولا آمین البیت الحرام، اور اسی طرح وہ لوگ جو یہاں سے عمرے کا احرام باندھ کر، حج کا احرام باندھ کر پیدل سفر کر رہے ہیں اور بیت اللہ شریف جا رہے ہیں یا سواریوں پر جا رہے ہیں، مقصد ان کا اللہ کے فضل اور اس کی رضا کو تلاش کرنا ہے، مخلصین ہے، وہ لڑائی کے لیے نہیں جا رہے، درمیان میں کوئی اور مقاصد نہیں ہے، اصل مقصد ان کا یہ ہے۔ ایسے لوگوں کا بھی احترام کرو، ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو، کیونکہ خاص افعال کو ادا کرنے جا رہے ہیں، تو ان سب کے احترام کا اس آیت میں حکم ہے۔ باقی آگے مزید احکام بھی ہیں، کل کے درس میں عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے شاعر کے احترام کی توفیق نصیب فرمائے۔